جالوت نے بنی اسرائیل کے ایک نوجوان چرواہے کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، آج تیرا گوشت چیلوں اور کووں کو کھلاتا ہوں۔ چرواہے نے گوفن میں پتھر رکھ کر مارا تو وہ جالوت کے سر میں گڑ گیا اور وہ زمین پر گر گئے۔ فلسطی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے۔ بنی اسرائیل کو فتح دلانے والا یہ چرواہا کون تھا؟ سنیے BBC ریڈز میں۔ تحریر صحافی اور محقق وقار مصطفیٰ کی ہے۔ میں عمر آفریدی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ یہودا کا علاقہ افسدمیم۔ فلسطی فوج اپنے بادشاہ اور کمانڈر ان چیف جالوت کی قیادت میں صف بستہ۔ مقصد بنی اسرائیل کی سرکوبی، جو بادشاہ طالوت کی قیادت میں اپنی آزادی اور حق کے لیے ایلا کی وادی میں جمع ہیں۔ جالوت کی للکار سے میدان جنگ پر طاری طویل سکوت ایک نوجوان چرواہے داؤد کے چلائے گوفن کی آواز سے ٹوٹا۔ اس واقعے کو تقریباً 3000 سال بیت چکے ہیں۔ ابراہیمی مذاہب کی کتابوں میں ہے کہ پیغمبر موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی سرکشی کی پاداش میں خدا نے ان پر جالوت کی جنگجو قوم عمالیقہ یا فلسطی مسلط کر دی۔ قرآن کے مطابق بنی اسرائیل ہزاروں کی تعداد میں تھے، مگر موت کے ڈر سے اپنے گھر چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے۔ اس بزدلی پر اللہ ان سے ناراض ہوا اور کہا، مردوں کی طرح جیو، تو وہ برسوں اسی حالت میں رہے۔ انجیل کی کتاب سیموئیل میں اس جنگ کی مزید تفصیل میں کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل اگرچہ 3 لاکھ سے زیادہ تھے، مگر مذہبی، اخلاقی اور سیاسی ابتری کی وجہ سے فلسطینیوں کا مقابلہ نہ کر سکے اور اقرون سے جات تک اپنے شہر جالوت کی قوم کے حوالے کرنے پر مجبور ہو گئے، جس نے ان کی زمینیں چھین لی اور انہیں گھروں سے نکال دیا۔ کتاب سیموئیل سے پتہ چلتا ہے کہ 30,000 اسرائیلی پیادے مارے گئے اور خدا کا صندوق چھن گیا۔ مفسر قرآن امین آسن اصلاحی تدبر قرآن میں لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے مصر سے خروج سے لے کر بیت المقدس کی تعمیر تک اس صندوق کو بنی اسرائیل کے قبلے کی حیثیت حاصل رہی۔ موسیٰ کے زمانے تک تو اس میں توریت اور صحرا کی زندگی کے دور کی بعض یادگاریں محفوظ کی گئیں، پھر اس میں موسیٰ اور ہارون اور ان کے خاندان کی بعض دوسری تبرکات بھی محفوظ کر دی گئی تھیں۔ قرآن کے مطابق بنی اسرائیل کے سرداروں نے اپنے ایک نبی سے کہا کہ ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا جائے تاکہ اس کی قیادت میں وہ فلسطینیوں سے جنگ کریں۔ بائبل کے مطابق یہ نبی سیموئیل تھے۔ قرآنی آیات کے مطابق نبی نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ ایسا نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض ہو جائے اور تم انکار کر دو۔ بنی اسرائیل کے اکابرین نے یقین دہانی کروائی کہ ایسا نہیں ہوگا، مگر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو تھوڑے سے لوگوں کے سوا سب کے سب اپنے قول سے پھر گئے۔ بہرحال نبی نے انہیں بتایا کہ خدا کی طرف سے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ بائبل میں یہ نام ساؤل ہے۔ طالوت غالباً ان کا لقب ہے جس سے وہ اپنے غیر معمولی قد و قامت کی وجہ سے مشہور رہے ہوں گے۔ سرداروں نے اعتراض کیا کہ بادشاہ ان میں سے ہونا چاہیے تھا کیونکہ جسے بادشاہ بنایا گیا ہے وہ دولت مند نہیں ہے۔ نبی نے ان سے کہا کہ بادشاہ کا انتخاب اللہ نے کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی صلاحیتیں دی ہیں، اور یہ کہ اللہ کی نشانی کے طور پر اب مقدس صندوق انہیں واپس مل جائے گا۔ کچھ عرصے بعد فلسطینیوں نے وہ صندوق ایک گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کے علاقے کی طرف بھیج دیا۔ طالوت بادشاہ بننے کے بعد فوج لے کر نکلے، البتہ زیادہ تر لشکر والوں نے ان کی ہدایت پر عمل نہیں کیا۔ سیموئیل اول میں ہے کہ فلسطینیوں نے جنگ کے لیے اپنی فوجیں جمع کی اور یہودا کے شہر شوکا اور غریکا کے درمیان افسدمیم میں خیمہ زن ہوئے۔ بنی اسرائیل نے طالوت کی قیادت میں وادی ایلا میں صف بندی کی۔ تدبر قرآن کے مطابق داؤد کے طالوت کی فوج میں ہونے سے متعلق تورات میں 2 روایتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ جنگ سے پہلے ہی طالوت کے لشکر میں شامل ہو چکے تھے اور نبی سیموئیل نے مستقبل کے بادشاہ کے طور پر ان کا مسا یعنی سر پر تیل ڈالنے کی رسم بھی ادا کی تھی۔ دوسری روایت کے مطابق باپ کے حکم پر انہوں نے اپنی بکریاں چراگاہ میں چھوڑیں اور جنگ میں شریک بھائیوں کو کھانے پینے کا سامان پہنچانے کے لیے وہاں گئے۔
مگر جب انہوں نے دیکھا کہ جالوت کی للکار پر کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تو طالوت سے مقابلے کی اجازت مانگی۔ طالوت کو ان کی کم عمری اور نا تجربے کاری کی بنا پر اجازت دینے میں تردد ہوا، لیکن جب داؤد نے کہا کہ وہ اپنی بکریوں پر حملہ کرنے والے شیروں اور ریچھوں کے جبڑے توڑ دیتے ہیں، بھلا جالوت کی کیا حیثیت ہے کہ قائم و دائم خداوند کی فوج کو رسوا کرے، تو طالوت نے داؤد کو جالوت کے مد مقابل میدان جنگ میں اترنے کی اجازت دے دی اور اپنا جنگی لباس اور مخصوص اسلحہ بھی دیا۔ داؤد نے اس جنگی ساز و سامان میں تنگی محسوس کی اور طالوت کی اجازت سے چرواہوں کی طرح اپنی فلاخن یا گوپھن اٹھائی، چادر میں کچھ پتھر رکھے اور وقت کے جابر بادشاہ اور جرنیل جالوت کو للکار کر کہا، خدا کو کسی کی حفاظت کے لیے تلوار اور بھالے کی ضرورت نہیں ہے۔ جالوت نے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اچھا آج تیرا گوشت چیلوں اور کووں کو کھلاتا ہوں۔ داؤد نے گوپھن میں پتھر رکھ کر مارا تو وہ جالوت کے سر میں گڑ گیا اور وہ زمین پر گر گئے۔ اتنے بڑے سپہ سالار کا ایک چرواہے کی گوپھن سے اس طرح مارا جانا ناقابل یقین واقعہ تھا۔ فلسطی فوج میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ مغلوب ہو گئے۔ بنی اسرائیل کو اپنی آزادی اور علاقے واپس مل گئے۔ سموئیل اول کے مطابق داؤد تمام اسرائیلیوں کی آنکھ کا تارا بن گئے۔ طالوت نے اپنی بیٹی ان سے بیاہ دی۔ خدا نے انہیں بنی اسرائیل کا بادشاہ اور پیغمبر مقرر کیا۔ بائبل میں ان کا نام ڈیوڈ اور تعارف ایک بادشاہ اور شاعر کا ہے جنہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا تھا، خداوند نے مجھے بھیڑ بھاڑ سے نکالا اور اسرائیل کے تخت پر لا بٹھایا۔ قرآن میں حضرت داؤد کو خدا کا برگزیدہ نبی اور عادل حکمران قرار دیا گیا ہے۔ ان کا تذکرہ خاص فضیلت، الہام کتاب زبور، طاقتور، بردبار اور عادل حکمران اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے کے طور پر کیا گیا ہے۔ ان کی آواز نہایت سریلی اور پرتاثیر تھی۔ زبور کی تلاوت کرتے تو انسانوں کے ساتھ چرند پرند پر بھی وجد طاری ہو جاتا۔ کسی کی خوبصورت آواز کو آج بھی لہن داؤدی سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ ان کا ایک اور معجزہ ان کے ہاتھ میں لوہے کا موم ہونا بیان کیا جاتا ہے۔ پیغمبر داؤد کی سلطنت خلیج عقبہ سے دریائے فرات کے مغربی کناروں تک پھیلی ہوئی تھی، جس پر وہ مسیح کی آمد سے 965 سال پہلے تک حکومت کرتے رہے۔ BBC ریڈز BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔